نماز کی، یہ جرم ہے۔ آج کا حال تو یہ ہے کہ جمعہ نہیں پڑھتے ہیں، آج بھی دیکھو جو ہے اپنے جو ہے تو محل سے نکل کر کے گلیوں میں نکل کر کے آپ کے گھر کے اندر کتنے افراد ایسے ہوں گے جو بغیر جمعے کے دن گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے، شیر و تفریح کر رہے ہوں گے۔ میرے دوستو، ہم مسلمان ہیں، اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہیں، لیکن اپنے محبوب کی جو ہے بات سنیے، جس کے نام پر ہم مست ہو جاتے ہیں، جس کے نام پر ہم اچھلنے لگتے ہیں کہ محمد کا نام آیا تو جھوم گئے، کام آیا تو جھوم گئے۔ میرے اور آپ کے محبوب نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر 3 جمعے چھوڑ دیے، جس نے جان بوجھ کر 3 جمعے چھوڑ دیے، وہ کافر مرے تو مر جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اتنی سخت وعید اور کتنا سخت جملہ۔ آج یہاں زندگی ہو گئی، زندگیوں میں ہم نمازیں چھوڑتے ہیں، جمعے کی نماز کی پرواہ نہیں ہے، اور کبھی عید کا موقع آیا تو چلے گئے، اور نہیں آیا تو بس صرف دلا دیے کہ میں مسلمان میں مسلمان ہوں۔ میرے دوستو، ایک شدہ بات ہے، وہی دنیا کے اندر رہ کر کے اپنے کو مسلمان کہتا 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 کہتا، نبی کی امت کی کہتا کہتا، اسلام کا شاعر کہتا کہتا، وہ مر جائے کوئی پرواہ نہیں، اس کی مر جائے بلا سے مر جائے، لیکن اس کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ یہ مسلمان ہے، ایمان والا ہے، تو وہ چھوٹے اور خسارے وہ جھوٹا۔ میرے دوستو، جو نبی آپ کو یہ فرما کرتے گئے ہیں، یہ بتا کر کے گئے ہو کہ جس نے 3 جمعے چھوڑ دیے جان بوجھ کر کے بغیر کسی عذر کے، اگر وہ کافر مرے تو مر جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو ہم کل قیامت کے دن شفاعت کریں گے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کر جائیں گے۔ میرے دوستو، ہرگز ایسا نہیں، ایک جماعت کل قیامت کے دن ہوگی، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے، حساب و کتاب ہو جائے گا۔ ایک جماعت گزر نہیں ہوگی جو اللہ کی سنتوں کو ضائع کرنے والی ہوگی، اللہ کے حکموں کو ضائع کرنے والی، اللہ کے فرائض کو ضائع کرنے والی ہوگی، نبی کی سنتوں کو ضائع کرنے والی ہوگی، نبی علیہ السلام کی نئی شریعت کو ضائع کرنے والی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے قرآن اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیٹ پھیرنے والی ہوگی، بس صرف اپنے کو کہے گی کہ میں مسلمان ہوں اور محمد کا دیوانہ ہوں۔ کل قیامت کے دن جو ہے وہ جب جماعت گزرے گی تو اس وقت فرشتے بھی لعنت کر رہے ہیں، فرشتے بھی لعنت کر رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس جماعت کو دیکھ کر کے اپنے امت کا درد سینے کے اندر لیے ہوئے ہوں گے، اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائیں گے، لیکن فرشتے کہیں گے، اے اللہ کے محبوب، کیا یہ اللہ کے حکم کو ضائع کرنے والے، آپ کی سنتوں کو ذبح کرنے والے، آپ کو جو ہے سنتوں سے توڑنے والے، چھوڑنے والے، اللہ کے حکم کو توڑنے والے، چھوڑنے والے، کیا آپ کے یہ امتی ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کے بندے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کی ان پر لعنت ہے، ان پر فرشتوں کی لعنت ہے، ان پر کیا رسول اللہ آپ کی بھی لعنت ہے۔ تو میرے محبوب، دعوت شفاعت کے لیے، سفارش کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہو اپنے رب کی طرف، اور پھر جو ہے اس وقت فرشتے کے حکم، اللہ کے حکم سے جو ہے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر کے کہ جو اللہ کا حکم چھوڑے، نبی کے طریقے کو چھوڑے، جو اللہ کے حکم کے جناح سے نکالے، نبی کی سنت کے جناح سے نکالے، فرشتے آ کر کے نبی سے کہیں کہ یہ تمہارا امتی نہیں ہو سکتا ہے، تو اب نبی کی بھی لعنت ہوگی کہ تم پر لعنت، تم پر لعنت، تم پر لعنت۔ فرشتوں کو حکم کیا جائے گا، اے فرشتوں، جاؤ ان بدکاروں کو، ظالموں کو پکڑو اور منہ گھسیٹو اور جہنم کے اندر۔ مسلمانوں، آج ہم جو ہیں اس دورہ فتن کے اندر، دورہ جدید کے اندر، ٹیکنالوجیوں کے اندر، آج ہم یہود و نصارہ کے طریقے کو اپنا عملی جامہ بنا کر اپنے کو نبی کا چاہنے والا کہہ رہے ہیں، اپنے اللہ کے بندے اور اللہ کے حکم کو اپنانے والا کہہ رہے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ کا حکم ہماری زندگیوں کے اندر سے نکلنے لگے گا، جب نبی کا طریقہ ہماری زندگیوں کے اندر سے نکلنے لگے گا، جب ہم جو سنتوں کے جنازے نکالیں گے، جب اپنی نسلوں کی زندگی کو ہم بگاڑیں گے اور ظالم بن جائیں گے، تو میرے عزیز دوستو، پھر ایسا ہوگا کہ جیسا ابھی 5 دن پہلے آپ نے خبر میں سنا ہوگا کہ آج ترکی کے اندر زلزلوں سے ہزاروں جو ہے وہ لوگ آج مٹی کے
تو ڈھیر ختم ہو چکے ہیں، آج زمین کے جو ہے تو بوجھ ہو چکے ہیں، آج زندگی جو عمارتیں بلند و بالا کھڑی ہوئی تھی وہ نیچے آ چکی ہیں، منڈیاں بیٹھ ہو چکی ہیں، جو ملک شام کے اندر اللہ کی سنتوں کو ذبح کر رہے تھے، اللہ کے حکموں کو ذبح کر رہے تھے، میرے دوستو آج وہ جو ہے ان کی آگ و بقا سنیے، آج وہ آواز لگا رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں گونج رہی ہیں وہاں پر، اور کہہ رہے ہیں کہ بچا لو ہمیں، کوئی بچا لو ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ میرے دوستو جب اللہ فرمائے میرے حکموں کو مانو، جب نبی فرمائے میری سنتوں کو جو اپنا لو، جب اللہ کہے میرے نبی پر جو ہے قرآن نازل ہوا اس کتاب کو مان لو، تم میری حفاظت و امن میں آ جاؤ گے، سلامتی میں آ جاؤ گے۔ جب ہم جو ہے اپنے رب کی کئی کئی بات کو ٹھکرا دیں، نبی کی نبی کو ٹھکرا دیں، جناب نکال دیں، اور جب اللہ کا عذاب ہم پر مسلط ہو جائے، جب ہم کہیں اللہ ہمیں بچا لے، تو میرے دوستو اس وقت اللہ کی پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں، اس وقت کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ ابھی ہمارے لیے موقع ہے، یہ ظالم ہے فرصت کو توبہ نہ دے کر وہ ابھی گرا نہیں جو گرا وہ سمجھ، ابھی ہم گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں، ہمیں جو ہے بیماری ہوتی ہے، حالات تمندری آتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ ہاتھ میں آ کر کے مجھے پکارے، مجھ سے مانگے، میں کو عطا کروں اور میں اس کی مغفرت کروں۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں تک کہ جوانی سے لے کر بڑھاپے تک تمہارے انتظار میں رہتا ہے، جس طریقے سے ایک نافرمان اپنے ماں باپ کے دل کو ارمان کو چیرتا ہوا دور بھاگ جائے، اور پھر بھی باپ یا ماں جو اپنی باہیں پھیلا کر کے کھڑے ہو کر کے کہے آجا میرے لال، آجا مجھ سے توبہ کر، مجھ سے معافی مانگ، میں تجھے معاف کر دوں گی، پھر بھی وہ ماں جس کے ارمانوں کو چیرتا ہوا، جس کی عزت کو تحفظ کو پامال کرتا ہوا یہاں سے بھاگا تھا، وہ ماں اس کو پکار رہی ہے۔ اسی طریقے سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا آپ کا اور میرا رب پکارتا ہے میرے بندے آجا، جوانی میں نہیں تو بڑھاپے میں آجا، بڑھاپے میں نہیں کمزوری میں آجا، یاد رکھ کے جب تم موت کے قریب پہنچ جاتا ہے اور چارپائی پر جو ہے تیرا جسم لگ جاتا ہے، جب تو جو ہے اس لائق میں نہیں ہوتا کہ لاٹھی ڈنڈا پکڑ کر کے چارپائی سے اتر کے فضائے حاجت کے لیے چلا جائے، اس وقت بھی آپ اور میرا رب کہتا ہے میرے بندے تو میرے سامنے عاجزی کے آنسو بہا دے، میرے سامنے رو لے، تم مجھ سے پیار کر لے، محبت کر لے، میں تجھے معاف کر دوں۔ اس جوانی سے بڑھاپے اور بڑھاپے سے لے کر کے کمزوری تک کی اللہ اپنے جو ہے تو بندے کے انتظار میں ایک مرتبہ یہ مرنے سے پہلے موت سے پہلے کوئی نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس سے پہلے اپنے رب سے توبہ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے چاہے وہ سمندر کے جھانکوں کے برابر گناہ کیے ہیں، چاہے وہ زمین کے ذرات کے برابر گناہ کیے ہیں، چاہے جو ہے اس نے گناہوں سے زمین سے لے کر آسمان تک کے پردے بھر دیے ہوں، وہ مجھ سے اس بات کا توبہ کرنے میرے بندے، میں تیرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں غفور رحیم ہوں۔ تو میرے بھائیوں اپنی نسلوں کو برباد مت کرو، اپنی زندگی کو برباد مت کرو، جس حسن کو لے کر کے، جس حسن کو آراستہ زیب و زینت لے کر کے ہم دونوں کو سینہ تان کر کے ایک دوسرے کی طرف نکلتے ہیں کہ مجھ سے حسین کوئی نہیں، مجھ سے اچھی پوشاک کوئی نہیں پہن سکتا ہے، مجھ سے اچھا مالدار کوئی نہیں ہے، مجھ سے اچھا کوئی نہیں کھا سکتا ہے، مجھ سے اونچی لیڈی پردے میں کوئی نہیں ہے، مجھ سے اونچی جاب کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ یہی کل قیامت کے دن جو ہے تمہارا جسم جو ہے تمہارے لیے جو ہے تو دشمن بن جائے گا، اور یہی جسم موت کے بعد بوسیلہ ہو جائے گا، اور یہی جسم جو ہے قبر کے جانے کے بعد جس سے آنکھوں کے اندر جس حسن پر جو ہے تو تم ناز کیا کرتے تھے، وہ آنکھوں کو لے کر کے اپنے دوست احباب رشتے دار کے سامنے جایا کرتے تھے، اپنے حسن کو نور کیا کرتے تھے، کل قبر کے اندر جو ہے موت کے بعد یہی حسن تمہارا ضائع ہو جائے گا، یہی آنکھیں تمہاری جو ہے تو آنکھوں سے نکل کر باہر آ جائیں گی، یہی ہاتھ تمہارے یہی جسم یہی صورتیں تمہارے جسم سے جو ہے جدا ہو جائے گی۔ اس وقت جو ہے قبر کے کیڑے کھائیں گے، بچھو کھائیں گے، سانپ کھائیں گے، حضرات الارض کھائیں گے۔ میرے عزیز و محترم دوستو، ہمارے نوجوان ساتھی، ہمارے بوڑھے احباب رشتے دار اس دنیا کے اندر سے بڑے بڑے حسین خوبصورت بڑی بڑی ٹیکنالوجیوں والے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہونے والے اس دنیا کے اندر سے چلے گئے ہیں۔ آج ان کی خبروں کو کھول کر کے دیکھو کہ ان کا کیا حشر ہوا پڑا ہے۔
ان کا کیا حال ہوا پڑا ہے. ہم اپنے ہاتھوں سے کتنے جنازوں کو منو من مٹی گڈھے کے اندر اتار کر کے آ گئے ہیں. پھر ہم نے کبھی جا کر کے احساس کیا, کبھی خبر لی کہ او میرے بھائیوں, او میرے دوستوں, او نوجوانوں, او میرے چاچا تاؤ, میرے ماں اور باپ, تمہارا حال کیا ہے؟ میرے دوستوں, ایک دن اس جو ہے تو زمین کے جو ہے اس لقمہ اجل ہمیں بھی بننا ہے. اس موت کا جو ہے کل قیامت کل کے دن جو ہے اس کا بھی جو ہے تو لقمہ اجل ہمیں بننا ہے. موت آئے گی گلے سے لگائے گی لگنا پڑے گا. موت آئے گی مصافحہ ملائے گی ملانا پڑے گا. موت آئے گی اٹک سے لے جائے گی جانا پڑے گا. میرے دوستوں, آج تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ کھلا کام ہے, کھلا وقت ہے, مجھے جو ہے تو کام ہے مسجد میں آنے کی, لیکن جب موت آئے گی تمہارا کام بھی تمہیں رکھا رہ جائے گا. جب موت آئے گی تمہاری زبانیں انتظار کرتی رہ جائے گی. موت آئے گی جو ہوائی جہاز پر اڑنے والے تھے وہ تمہارا انتظار کرتے رہ جائیں گے. کچھ ہی دیر کے بعد پتہ لگے گا کہ جو یہاں سے سعودی جانے والا تھا آج وہ اس دنیا سے جو ہے تو رخصت ہو گیا ہے, اور قیامت تک کے لیے جو ہے وہ ہمارے نظام سے جدا ہو گیا. وہ کبھی نہیں آنے والا. ہمیں یہ انتظار ہوتا ہے کہ سعودی گئے ہوئے ہیں 2 سال کے بعد 4 سال کے بعد واپس آئیں گے, لیکن جو ایک مرتبہ یہاں سے چلا گیا اور اپنے جو ہے زمین کا لقمہ اجل بن کر کے اس کا دروازہ بند کر دیا گیا, یہ دیکھنے کے لیے اس کی صورت آنکھ ترک جائے گی. یہ دن دن ہمارے ہاتھ پڑ جائے گا. کیا بچیا میرا دھونی پلہ پر بھرا سب ساتھ پڑا جائے گا جب لال چلے گا دنیا. تو میرے دوستوں, ہم کس حسن پر مرتے ہیں, ہم کس بے و زینت پر مرتے ہیں, ہم جو ہے تو کس کمائیوں پر مرتے ہیں, کن عورتوں پر مرتے ہیں. ابو جہل کتنا بڑا مختار تھا, وہ اس دنیا کے اندر نہ رہا. قارون کتنا بڑا خزانے والا تھا, وہ اس دنیا کے اندر نہ رہا. خدائی کرنے والا فرعون کتنا ظلم و ستم کرنے تو اس نے مصر کے لوگوں پر کیا, وہ اس دنیا کے اندر باقی نہ رہا. تمہاری عبرت کے لیے اس کی ڈیڈ باڈی ابھی تک رکھی ہوئی ہے. اس دنیا کے اندر کتنا بڑا جو ہے نمرود تھا, وہ باقی نہ رہا. یہاں تک آتا شہر بابل کے راستے پر جب لوگ جس راستے سے گزرتے تھے وہاں پر نمرودی پل بنا کر کے شاکر پل رکھے ہوئے تھے. جب کوئی شخص وہاں کو گزرتا, اگر ان کے سامنے اپنا جو ہے تو ماتھا نہ ٹیکتا, ہاتھ نہ جوڑتا, ان کی پوجا پاٹ نہ کرتا, ان کا نذرانہ پیش نہ کرتا, تو میرے عزیز اور بزرگ دوستوں, وہ نکلنے والا شخص وہاں سے زندہ نہیں گزرتا, بلکہ وہ خود اس کو اتنی زور سے دباتے کہ اس کی جان کہیں پر نکل جائے. آج جو مقدار نمرود اس دنیا کے اندر باقی نہ تھا, تو ہماری کون سی حسنی, ہم کون سی دولت پر جو ہے تو ناز کرتے ہیں, ہم کون سی عہدوں پر ناز کرتے ہیں. میرے دوستوں, ایک نہ ایک دن ہمیں دنیا کو چھوڑ کر کے جانا پڑے گا. یہ نہ سوچنا کہ یہ مولوی آج کے خطیب یہ آتے ہیں اور اپنا بیان دے کر کے چلے جاتے ہیں. میرے دوستوں, سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے, ایک حدیث بھی کافی ہوتی ہے. اللہ اور اللہ کے محبوب سے محبت کرنے والے کے لیے قرآن کا ایک لفظ بھی کافی ہوتا ہے, اور نہ سمجھوں کے لیے تو حدیثوں کے دفتر جو ہے تو بیکار ہے. چاہے اپنی زندگی لگا دو, چاہے بولتے بولتے چلانے اپنا جو ہے زندگی فرض کر دو, لیکن سمجھنے والا ایک سیکنڈ میں سمجھ جاتا ہے, ایک لفظ میں سمجھ جاتا ہے, اور نہ سمجھنے والے ان کے پیچھے پوری زندگی وقت کر دو نہیں سمجھ پاتے. تو میرے دوستو, آخری میرا پیغام یہی ہے, اللہ اگر میری اور آپ کی زندگی رکھی تو انشاءاللہ اگلے جمعے کو جو ہے تو ہم کسی ٹاپک پر کوئی اور مضمون لے کر کے آئیں گے, کوئی اور موضوع لے کر کے آئیں گے. لیکن خدا کے واسطے آج میں آپ سے ایک جو ہے تو بات کہتا ہوں کہ آپ جو ہے اپنی نسلوں کو سدھارو, انہیں نمازی بناؤ. اللہ کے محبوب نے فرمایا 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کے لیے کہو, جب جو ہے تو 10 سال کا ہو جائے نماز کے لیے کہو, اور انکار کرنے پر نہ پڑھنے پر معمول پٹائی لگاؤ, سختی کرو, اور 7 سال سے 10 سال تک اپنے بچے کو نماز کا ایسا عادی بنا دو کہ تمہیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے. یہ میرے محبوب اور آپ کے محبوب کی جو ہے تو نکلے ہوئے لبوں کے الفاظ ہیں. تو میرے دوست, ہمارے نوجوان آج سے جو ہے ہمارے پورے اپنے گھر کے اندر آج سے جا کر کے یہ تلقین کر دیں کہ انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے, اور انشاءاللہ آج کے بعد ہم ایک بھی جمعہ فوت نہیں ہوں گے. ایک بھی جمعہ میں نے خود اپنی نگاہ سے دیکھا ہے کہ یہاں سے نکلتا ہوں ناظرین کتنی ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے کو بڑا اللہ اور بڑا پیر سمجھتی ہیں, وہ جمعے کی نماز نہیں پڑھتی.
میرے دوستو انشاءاللہ چلو اس پیر کے نبی کر جانے تو میرے دن کچھ ذہن میں بات آ گئی ہے، اللہ نے اگر چاہا تو سید اور پیر پر اپنا مضمون ہم لے کر کے آئیں گے۔